بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مالک الدار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زبردست قحط پڑا۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگ لیجئے کیونکہ ساری امت ہلاک ہو گئی ہے۔ اس آدمی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا کر عمر کو میرا سلام کہو اور اسے بتا دو کہ بارش ہوگی، اور اسے کہہ دو کہ سمجھداری سے کام لے اور عقل مندی اختیار کرے۔ اس آدمی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے رب، محنت کرنے اور سمجھداری سے کام لینے میں کسی طرح کمی نہیں کرتا، البتہ کوئی کام ہی میرے بس سے باہر ہو تو وہ اور بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کی بستیوں میں ایک عرصہ تک بارش بند رہی، جس سے کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو گئی اور سارے علاقے میں زبردست قحط پھیل گیا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اس کے قحط کا نام قحط الرمادہ پڑ گیا۔ الرمادہ کے معنی راکھ کے ہیں، یعنی اس قحط سے لوگوں کے راکھ جیسے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھوک کے مارے بستیوں کا رخ کرنے لگے تھے، اور پالتو جانوروں کو بھی گھاس اور پانی نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جسم کا گوشت ختم ہو گیا تھا، بالکل سوکھے اور دبلے پتلے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آدمی کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ بکری ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن بکری کی بری حالت دیکھ کر اس کو ذبح کرنے کا دل نہیں کرتا اور اسے چھوڑ دیتا۔ لوگ اسی حال میں تھے، اور مصر، شام اور عراق جیسے ملکوں کے مسلمانوں سے غذائی امداد منگوانے کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ نہیں تھی۔ ایک دن حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ آئے اور ان الفاظ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی کہ میں آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے فرما رہے ہیں، میں تو تم کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا اور اب تک تم بالکل ٹھیک چلتے رہے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم نے یہ خواب کب دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ میں تو ہر کام دیانت داری سے کرتا ہوں، مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی؟ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے بھی مدد مانگے۔ چنانچہ مسلمانوں سے غلہ منگوانے کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ نہ تھی، اب ہو گئی، اور انہیں اس سلسلے میں خط بھیجے۔ بہرحال لوگوں کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ اکبر، قحط کی آزمائش اپنے خاتمے پر پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر یہ حقیقت کھلی کہ جس قوم کو اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے، اس کی آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام شہروں کے گورنروں کو یہ خط لکھا کہ مدینہ اور اس کے آس پاس کے لوگ قحط کی مصیبت میں ہیں، لہٰذا ان کی مدد کرو، اور لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے شہر سے باہر لے گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لے گئے اور پیدل تشریف لے گئے۔ پہلے مختصر بیان کیا، پھر نماز پڑھائی، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اے اللہ، ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ پھر وہاں سے واپس آئے تو زاروں دار بارش شروع ہو گئی، اور راستے کے تمام بڑے اور چھوٹے تالاب بارش کے پانی سے بھر گئے، اور ان سب میں گزر کر یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچ سکے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔